الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ روزانہ کچھ لمحے ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی باتیں سن لیتے ہیں، دلوں کے اعمال کے اس موضوع پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا دل دے دے جسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ دلوں کے اعمال میں سے ہم پرہیزگاری کے تعلق سے سن رہے ہیں۔ پرہیزگاری کس کس کو کہتے ہیں، کہاں کہاں اس کا اثر ہوتا ہے۔ گزشتہ درسوں میں بہت ساری باتیں ہم نے سنا، اسی سے چلیے ہم آپ کو اسی سے جڑی ایک بات بتاتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ ایسے ایسے کام کرتے ہو، تمہارے سامنے اس کام کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی بال سے بھی کم، مطلب حقیر سمجھتے ہو، حالانکہ ان کاموں کو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے سمجھتے تھے کہ یہ ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے بڑی عمر پائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 90 سال تک زندہ رہے، اور ان 90 سالوں میں بہت ساری حالات بدل گئیں، اور جب انہوں نے دیکھا کہ وہ بہت سارے کام جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑی اہمیت دیتے تھے، اس زمانے کے لوگوں کی اہمیت وہ باقی نہیں رہی، وہ زمانے میں وہ کاموں کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی، تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، جیسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں جماعت سے وہی پیچھے رہ جاتا تھا جو منافق ہو یا بیمار ہو، معذور ہو، لیکن لوگوں نے بعد کے ان 90 سال کے عرصے میں سستی برتنا شروع کر دیا۔ تو کچھ لوگ تو آج کے زمانے میں ایسے ہیں، جماعت تو دور کی بات، کچھ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، ایسے بھی ہیں، یا نماز کو دیر کر کے پڑھتے ہیں۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات کہی گئی، من غش فلیس منی، جو دھوکے باز ہو، دھوکہ دے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ لیکن آج کل ہم دیکھیں گے کہ دھوکہ دینا ایک ٹرک ہے، ایک عقل مندی کی بات ہے۔ بہت ساری چیزوں میں لوگ دھوکہ دیتے ہیں، خرید و فروخت میں، بات چیت میں، معاملات میں، اور اس دھوکہ دہی کو ہوشیاری سے، عقل مندی سے، ٹرک سے تعبیر کیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دھوکے باز ہم میں سے نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز آپ کہیں گے کہ جھوٹ، سبحان اللہ، جھوٹ تو لوگ ایسے بولتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام جھوٹ کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ایک شخص جھوٹ بولتے رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ آج لوگوں میں اس بات کی کوئی حیثیت، حقیقت نہیں ہے، ہر کوئی جھوٹ بولنے لگا ہے، اور جھوٹ بھی اتنے اچھے انداز میں جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بولتے بولتے ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں۔ بڑے بڑے معاملوں میں جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کی خوشی حاصل کرنے کے لیے،
محکمے میں، کورٹ میں بہت سارے جب فیصلے کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں تو وہاں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ اسی لیے کہا کہ جب ایمان مضبوط ہوگا تو ان چیزوں کی اہمیت ہوگی کہ میں ایسے کام نہ کروں۔ جیسے ایمان ضعیف ہوگا، کمزور ہوگا، آدمی اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے حدود کو تجاوز کرے گا۔ اسی طرح جو کام ہیں، جیسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، سود اور وڈی سے بچنا ہے، اور غلط نگاہوں سے بچنا ہے، وقت پر نماز پڑھنے کی بات ہے، اور جھوٹ سے بچنے کی بات ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے اور میرے پرہیزگاری کو بتاتی ہیں۔ انشاءاللہ کچھ باتیں ہمارے ساتھ اور بھی ہیں، کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میں اور آپ عمل کے توفیق کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔